السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ آج ہمارا ترجمۃ القرآن کی سورۃ آل عمران سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ آل عمران۔ اور سورہ آل عمران آپ دیکھیں تو یہ مدنی صورت ہے۔ سورۃ البقرہ بھی مدنی صورت تھی، اور کچھ صورتیں مدنی ہوتی ہیں، کچھ مکی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مکی صورتیں ہیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے جو نازل ہوئی تھیں، وہ کسی بھی جگہ پر نازل ہوئیں وہ مکی ہیں۔ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ جہاں پر بھی نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ ہجرت کے پہلے والی مکی، ہجرت کے بعد والی مدنی۔ تو یہ مدنی صورتوں میں سے ہے سورہ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ مدنی صورت جو ہے، اس سورہ کی تمام آیات مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور اس کا ابتدائی حصہ یعنی 83 آیات تک عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا، جو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور عیسائیوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ مباحثہ کیا، جس کا رد کرتے ہوئے انہیں دعوت مباہلہ دی گئی۔ دعوت مباہلہ کہ تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر آ جاؤ، ہم بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ آیت مباہلہ آئے گی تو پھر آپ انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اب یہاں ہے سب سے پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اس کے معنی، مطالب، مفاہیم اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ، اس کو حروف مقطعات بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ حروف مقطعات، یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ اللہ، اللہ، لام کو پر کریں گے، اللہ تعالی، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ ہمارا پہلا پورشن جو ہے وہ ہے تجوید کا، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا، مگر، ہوا وہ، یعنی اس کے سوا، الا سوا، ہوا وہ، اس کے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی، الا هو، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، الا هو الحی القیوم۔ الحی وہ زندہ ہے، اور قیوم وہ قائم رکھنے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے۔ اب زندہ بھی ہے اور نگہبان بھی۔ حی اور قیوم اللہ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں جو خاص صفات ہیں۔ حی کا مطلب، حی کا مطلب یعنی وہ، ہم نے یہاں پڑھ کیا ہے زندہ ہے، کب سے ہے؟ حی کا مطلب ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں آئے گی۔ قیوم، قیوم آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، آپ لے لیں، چیئر لے کے بیٹھیں۔ قیوم کا مطلب ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، ساری کائنات کا محافظ، نگران، ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ یا ابن اللہ، یعنی اللہ کا بیٹا، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ یا ابن اللہ کہا کرتے تھے۔ اور
گویا ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کائنات سے بہت عرصے پہلے ہوا تھا، پھر وہ بہت عرصے بعد بلکہ ہوا اللہ تعالیٰ کے، یعنی پہلے حضرت مریم آئیں، پھر کافی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں، باقاعدہ کہ ماں کے پیٹ سے آئے ہیں، تو پھر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہوتا تو انہیں مخلوق کی بجائے الوہی صفات کا حامل ہونا چاہیے تھا، اور پھر انہیں قدیم پرانا ہونا چاہیے تھا، جس زمانے کو کوئی بھی نہیں جانتا، تو ان پر موت بھی نہیں آنی چاہیے تھی۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ موت سے بھی ہمکنار ہوں گے، ابھی تو وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں آسمانوں پر، جب وہ آئیں گے پھر انہیں موت بھی آئے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، 3 آیات میں اللہ کا اسم اعظم ہے، جس کے ذریعے سے اسم اعظم کیا ہے؟ جس کے ذریعے سے جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، جس کے ذریعے سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ 3 آیات کون سی ہے؟ ایک یہی والی آل عمران کی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نمبر 1۔ نمبر 2 آیت الکرسی کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نمبر 3 سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ یہ 3 آیات قرآن پاک کی اسم اعظم ہے، ان سے جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی، یاد کر لیجئے گا اگر یہ یاد نہیں ہوں گی تو۔ اور اس کے بعد ہے نزل، نزل، نزل اس نے اتاری، علیک الکتاب، علیک آپ پر، کتابہ کتاب، بالحق حق سے، مصدقا لما تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو بین یدیہ اس سے پہلے تھی، قرآن پاک سے جو کتابیں پہلے تھیں، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ اور اس نے اتاری تورات، والانجیل اور انجیل۔ بامحاورہ ترجمہ کر لیں، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی، نازل کرنے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ کتاب، نزل علیک الکتاب، یعنی جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے تورات اور انجیل کو اتارا تھا۔ تو اب یہ کتاب پاک، قرآن پاک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ قرآن پاک جو آج آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، کہ اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہی کتاب قرآن مجید ہے، اور یہ پہلی کتابوں کی تورات، انجیل، پہلی کتابوں کی یہ تصدیق کرتی ہے کہ وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں۔ اس کے بعد من قبل، اس سے پہلے، ہدن ہدایت ہے، ہدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان اور اسی نے نازل کیا فرقان یعنی قرآن کو، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، شدید سخت، واللہ اور اللہ عزیز ذو انتقام، عزیز غالب ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے۔ اب آپ بامحاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں، تو اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، پیچھے ہے نا کہ اس نے تورات اور انجیل کو اتارا تھا، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلے تورات اور انجیل کو ہدایت والی بنانے کے لیے نازل کیا تھا، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔
یعنی اس سے پہلے انبیاء پر جتنی کتابیں نازل ہوئیں، یہ کتاب قرآن مجید ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ جو باتیں ان میں درج تھیں ان کی صداقت اور ان میں بیان کردہ پیش گوئیوں کا اعتراف کرتی ہے کہ واقعی وہ سچ تھا، جس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم بھی اسی ذات کا نازل کرتا ہے جس نے بہت پہلے جو کتابیں تھیں وہ نازل کی تھی۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا تو ان میں باہم مطابقت کی بجائے مخالفت پائی جاتی۔ اگر کہ یہ کسی انسان کی تیار کردہ ہوتا تو اس میں مخالفت ہوتی مطابقت کی بجائے۔ تو یہاں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، یقیناً ہدایت کا اپنے اپنے وقت میں۔ آپ بھی چیئر لے لیں، ادھر سے دیکھ لیں۔ اور اس لیے کہ ان کے اتارنے کا مقصد یہی تھا، ان کتابوں کے اتارنے کا مقصد یہی تھا کیا؟ کہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اور اس کے بعد وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ دوبارہ کہہ کر وضاحت کی ہے کہ اب توریت اور انجیل کا دور ختم ہو گیا ہے، اب قرآن کریم نازل ہو چکا ہے، وہ فرقان ہے، اور اب صرف وہی حق و باطل کی پہچان ہے، حق اور باطل کی پہچان قرآن۔ اس کو سچا مانے بغیر اللہ کے ہاں کوئی بھی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن کو سچا نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد ہے ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفا، کہ نہیں ہے مخفی، علیہ اس پر، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ یعنی اللہ کے ان اللہ لا یخفا، یقیناً اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں، هو الذی، وہی ہے جو یصورکم، تصویریں بناتا ہے تمہاری، یصورکم، تمہاری تصویریں بناتا ہے، تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا هو العزیز الحکیم، مگر وہی غالب حکمت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ بلکہ یہ ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ هو الذی، اب یہاں دیکھیے، اللہ تمہاری ماں کے پیٹ میں اللہ تمہاری صورتیں بناتے ہیں، یقیناً کالا، گورا، خوبصورت، بدصورت، جیسا بھی بنایا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہے۔ اور جب مادر رحم میں یا رحم مادر میں یہ سارے تصرفات اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تو حضرت عیسیٰ الہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ یہ آیات سے سمجھایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، جو خود بھی اس مرحلہ تخلیق سے گزر کر، اس مرحلہ تخلیق سے گزر کر دنیا میں آئے ہیں، جس کا سلسلہ اللہ نے رحم مادر میں قائم فرمایا، تو وہ خود الہ کیسے ہو سکتے ہیں جو عام لوگوں کی طرح ماں کے پیٹ سے کے مراحل سے گزر کے آیا ہے۔ اس کے بعد ہے هو الذی، وہی ذات ہے جس نے انزل، اتاری، علیک الکتاب، آپ پر کتاب، منہ، اس میں سے، آیات محکمات، کچھ آیات محکم ہیں، ان میں سے کچھ آیات محکم ہیں، ہن، وہ، ام الکتاب، اصل کتاب ہیں، اخر، اور کچھ دوسری متشابہات، متشابہ ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ کہ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، زیغن، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ سب پیچھے پڑے رہتے ہیں، ما، اس کے، جو تشابہ، متشابہ
منہ اس میں سے، منہ ابتغاء الفتنہ اس میں سے چاہنے کے لیے فتنہ، وابتغاء تأویلی اور تلاش کرنے کے لیے اس کی تعویل، اس کی حقیقت، اس کی تعویل کو تلاش کرنے کے لیے کس کے پیچھے پڑتے ہیں وہ؟ متشابہات کے۔ وما یعلم، وما حالانکہ نہیں، یعلم جانتا، تأویلہ اس کے اصل مراد کو، اس کے اصل تعویل کو، اس کے اصل حقیقت کو، الا اللہ مگر اللہ، اللہ کے سوا اس کی اصل حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون، اور دوسرا نمبر، اور جو سب پختہ کار لوگ، راسخ العلم لوگ ہیں، راسخون فی العلم جو راسخ ہیں، جو پختہ ہیں، فی العلم علم میں، یقولون تو وہ کہتے آمنا ہم ایمان لائے بھی اس پر، کل من عند ربنا یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر اور نہیں وہ نصیحت حاصل کرتے، الا مگر اولو الالباب عقل والے، سوائے عقل مندوں کے کوئی نصیحت نہیں حاصل کرتا۔ بامحاورہ ترجمہ کی طرف آئیے۔ وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی جس میں واضح مضبوط آیات ہیں، جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں، بس جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے تو وہ اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، جن کے دلوں میں کجی ہے، کجی کا مطلب جن کے دلوں میں صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے بلکہ شک شبہ ہے، تو وہ کس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ متشابہ آیات کے۔ پس جن کے دلوں میں کجی ہے تو وہ اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، طلب ان کا فتنہ ہوتا ہے، اور پھر دوسرا فتنے کی مراد کو کی جستجو میں نکلنے کے لیے، کسی طرح سے کوئی فتنہ ملے، حالانکہ ان کی حقیقت کو یا ان کی حقیقی مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور والراسخون فی العلم، اور جو سب پختہ کار لوگ ہیں علم میں، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، یہ سب کچھ ہمارے رب کے پاس سے ہے، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نہیں نصیحت، یعنی نصیحت تو صرف اور صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اب اس میں محکمات کی کا تذکرہ آیا، غور کریں، اس میں سے کچھ محکم آیات ہیں، آیات محکمات، ان میں سے کچھ جو اللہ نے کتاب قرآن مجید نازل ہوئی ہیں، کچھ محکم آیات ہیں۔ محکم آیات کا مطلب کیا ہے؟ جن میں اوامر ہیں، حکم دیا گیا ہے، نواہی ہیں، مطلب کسی کام سے روکا گیا ہے، احکام اور مسائل ہیں، اور واقعات ہیں، حکایات ہیں، جن کا مفہوم واضح اور اٹل ہے، جس میں اٹکل پچو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنی عقلیں دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں آتی۔ کچھ آیات ایسی ہیں۔ اس کے برعکس آیات متشابہات، اور کچھ متشابہات ہیں۔ کیا ہے؟ متشابہات، وَأُخَرُ متشابہات، متشابہات ہیں۔ متشابہات کیا ہیں؟ مثلا اللہ کی ہستی، قضاء و قدر کے مسائل، تقدیر کے مسائل، جنت اور دوزخ کے مسائل، ملائکہ کے بارے میں، یعنی ماورائے عقل جن حقائق کی یا حقائق جن کی حقیقت سمجھنے سے عقل قاصر ہے، ایسی چیزیں جن کو عقل نہیں سمجھتی، عقل جن حقائق کو سمجھنے سے قاصر ہے، یا ان میں ایسی تعویل کی گنجائش ہو، یا کم از کم ایسا ابہام ہو جس سے عوام کو گمراہی میں ڈالنا ممکن ہو۔ اسی لیے آگے کہا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات مشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے فتنے برپا کرتے ہیں۔ جیسے عیسائی، قرآن نے حتیثہ کو عبداللہ اور نبی کہا، یہ واضح اور محکم آیت ہے۔
واضح اور محکم ہے نا. قرآن نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اچھا، لیکن عیسائی اسے چھوڑ کر قرآن میں حضرت عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ جو کہا گیا ہے، اس سے اپنے گمراہ کن عقائد پر غلط استدلال کرتے ہیں. یہی حال اہل بدعت کا ہے. قرآن کے واضح عقائد کے برعکس اہل بدعت نے بھی جو غلط عقائد گڑھ رکھے ہیں وہ انہیں متشابہات کو بنیاد بناتے ہیں، اور بسا اوقات محکمات کو بھی اپنے فلسفیانہ استدلال کے ذریعے متشابہات بنا دیتے ہیں. تو اس کے برعکس صحیح العقیدہ مسلمان، جو صحیح مسلمان ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے، وہ محکمات پر عمل کرتے ہیں، اور متشابہات کے مفہوم کو بھی اگر اس میں اشتباہ ہو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو محکمات کی روشنی میں اس کو سمجھیں، کیونکہ قرآن نے انہی کو اصل کتاب قرار دیا ہے کہ جو محکمات ہیں وہی اصل کتاب ہے، جس سے وہ فتنے سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور عقائد کی گمراہی سے بھی انسان بچ جاتا ہے. اور نیکسٹ ہے، اس کو آگے کریں. آگے ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار. وہ جو راسخ العلم لوگ ہیں نا، یہ انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے. ربنا، وہ دعا مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پروردگار لا تزغ، تو کجی پیدا نہ کر. پیچھے جن کے دلوں میں کجی تھی وہ متشابہات کے پیچھے چلے. تو ایمان والے صحیح راسخ العلم لوگ، صحیح جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے صحیح مسلم لوگ، صحیح العقیدہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں. ربنا، اے ہمارے پروردگار لا تزغ قلوبنا، تو کجی پیدا نہ کر ہمیں، قلوبنا ہمارے دلوں میں، قلوبنا ہمارے دلوں میں، بعد اس کے بعد، اذ جب، ہدیتنا تو نے ہدایت دے دی ہمیں، وہب اور تو عطا فرما لنا ہمارے لیے، من لدنک اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، انکا بے شک تو، انت الوہاب بے شک تو ہی دینے والا ہے. بامحاورہ ترجمہ، وہ ایمان والے جو راسخ العلم لوگ ہیں، راسخ العلم لوگ جو ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ وہ ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں. ایک تو وہ محکمات کے پیچھے چلتے ہیں، اور دوسرا، پیج کم کریں اس کو، محکمات کے پیچھے چلتے ہیں، اور دوسرا وہ ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں. دعا کیا کرتے ہیں؟ اے ہمارے ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. اب ہمیں ہدایت دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، یعنی متشابہات کی طرف نہ لے کے جانا، اور تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے. اور نیکسٹ پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ربنا اے ہمارے پروردگار، انکا بے شک تو، جامع الناس جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم اس دن، لیوم لا ریب فی، اس دن کے جس میں کوئی شک نہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد نہیں خلاف کرتا وعدے کی، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کچھ شک نہیں. یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں یہاں پر پیچھے جو تھا نا محکمات، اور آگے کہا کہ تعویل،
اس کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کی تعویل کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پچھلی آیات میں پڑھا تھا تعویل کے ایک معنی تو ہے کسی چیز کی اصل حقیقت، اس کے معنی، اس معنی کے اعتبار سے الا اللہ پر وقف ضروری ہے۔ وما تعویلہ الا اللہ، وما تعویلہ، ایک سیکنڈ جی، وما یعلم تعویلہ الا اللہ پر وقف ضروری ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں جانتا، کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت واضح طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تعویل کے دوسرے معنی کسی چیز کی تفسیر، تعبیر اور بیان اور توضیح، اس اعتبار سے الا اللہ پر وقف کی بجائے والراسخون فی العلم پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مضبوط علم والے بھی صحیح تفسیر اور توضیح کا علم رکھتے ہیں، نہیں تعبیر اس کی جانتے مگر اللہ اور جو علم میں راسخ لوگ ہیں وہ بھی، ہر بندہ نہیں جانتا، اللہ اور راسخون فی العلم، تو پھر راسخون فی العلم پر کیا کیا جائے گا؟ وقف کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان والوں کا تذکرہ کر دیا۔ کیا تذکرہ کیا؟ کہ وہ اللہ ایمان والے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کے لیے ایک تو تعویل کی حقیقت میں نہیں جاتے، بلکہ اللہ پر ان کا پختہ یقین ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، سچ ہے، حق ہے، اور تعویلیں اس کی اللہ جانتا ہے، متشابہات کو چھوڑ دیتے ہیں اور محکمات پر عمل کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ ربنا، آپ بھی یہ دعا یاد کر لیجیے گا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور نیکسٹ دعا ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔